بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها آیۃ النفر قال اللہ تبارک وتعالی فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ الآیہ الاخر۔ بات ہماری چل رہی تھی خبر واحد کی حجیت کی کہ جو حضرات خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں انہوں نے ادلہ اربعہ کے ذریعے اس کی حجیت کو ثابت کیا ہے۔ کتاب میں سے انہوں نے پہلے آیہ نبا سے استدلال کیا، شیخ اخند رحمہ اللہ نے اس کو مکمل استدلال، اس پر ہونے والے اشکالات اور ان کے پھر جوابات تفصیل سے ارشاد فرما دیے۔ وہاں ہم اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ اس آیت مجیدہ کے اگر مفہوم شرط کو قبول کر لیا جائے تو وہ خبر واحد عادل کی حجیت پر دلالت کرتی ہے۔ دوسری آیت مجیدہ جو پیش کی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی یہ آیہ مبارکہ، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس آیت مجیدہ کے ذریعے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں ایک لولا استعمال ہوا اور ایک لعل استعمال ہوا۔ لولا نفرا یہ استعمال ہوا، پھر لعلہم استعمال ہوا۔ لولا حروف تحذیر میں سے ہے۔ تحذیر کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کو ابھارنا، کسی کو آمادہ کرنا، تیار کرنا۔ چار حروف کو حروف تحذیریہ کہا جاتا ہے۔ یہ علیحدہ سے لکھ لیں تاکہ پھر بعد میں ادھر درمیان میں ہمارا وقت اس پہ نہ لگ جائے۔ لولا حروف تحذیریہ میں سے ہے۔ تحذیر کا معنی ہوتا ہے کسی کو ابھارنا، آمادہ کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ چار حروف تحذیریہ ہیں، حلا، اللہ، لولا، لوما۔ ان چار کو کہا جاتا ہے حروف تحذیریہ۔ اردو میں تقریباً سب کا معنی ہے کیوں نہیں۔ ان حروف کے بارے میں اب آپ جب نحو کی کتاب میں جائیں گے تو وہ وہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ اگر یہ حروف تحذیر مضارع پر داخل ہوں پھر تو معنی دیتے ہیں طلب کا، طلب کرنا، لیکن اگر یہ فعل ماضی پر داخل ہوں تو پھر یہ سرزنش کے معنی میں آتے ہیں، یعنی ان کے بعد جو فعل ہوتا ہے اس فعل کے نہ کرنے پر در حقیقت سرزنش ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا محل لباس ہے فلولا نافرا، نافرا فعل ماضی ہے، لولا اس نافرا پر داخل ہوا، اس کا مطلب ہے عدم نافر اور تفقہ کے لیے نہ جانا، یہ قابل سرزنش ہے، یہ قابل توبیخ ہے۔ اس کو لکھ لیں علیحدہ سے تو کہ پھر بات میں۔ دوسرا استعمال ہوا ہے لعلہم یحذرون۔ حروف مشبہ بالفعل 6 تھے، انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعلہ۔ یہ لیتا، لعلہ
تمنی ترجی کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ لعل کا معنی ہوتا ہے ترجی، امید رکھنا۔ لعل وہاں استعمال ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہم استعمال کرتے ہیں، ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی استعمال کرتا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے خود بھی کئی مقام پر اس حرف لعل کا استعمال فرمایا۔ مثلا فرمایا لعلہ یتذکر او یغشا، کہیں فرمایا لعلکم تتقون، کہیں فرمایا لعلکم تفلحون، کہیں فرمایا لعلکم تعقلون، کہیں فرمایا لعلہم یحذرون، اور بھی وارد ہوں گے۔ لعل جب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ترجی کے لیے، ترجی ہوتا ہے امید کرنا، ہم چونکہ اس سے لا علم ہوتے ہیں، ہم اس سے جاہل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم حرف لعل کا استعمال کرتے ہیں کہ امید ہے کہ یہ ہو جائے، شاید کہ یہ ہو جائے، چونکہ ہم اس سے جاہل ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم جس کی عین ذات ہے، وہاں تو جہالت اور عدم علم کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب لعل استعمال فرماتا ہے وہ بمعنی محبوبیت کے ہوتا ہے۔ بہت پیاری بات، یعنی لعلکم تتقون، ہم ہوتے تو معنی کرتے شاید کا، امید ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ وہاں تو عدم علم ہے ہی نہیں، وہ تو علم ہی علم ہے، وہاں پر محبوبیت کا معنی، جیسے یہ 2-3 آیات کے میں نے ٹکڑے، لعلکم تتقون یعنی تقوی اس کا محبوب ہے، لعلکم تفلحون یعنی فلاح اس کی محبوب ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی امید کر رہا ہے کہ شاید ہو جائے، نا، اس کی ذات میں ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح لعلکم تعقلون میں تعقل وغیرہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ان کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ لولا کن حروف میں سے ہے، ماضی پر داخل ہو تو کیا معنی دیتا ہے، لعل ترجی کے لیے آتا ہے، لیکن اسی لعل کو جب خالق کائنات استعمال کرے تو پھر یہ کس معنی کے لیے آتا ہے۔ اب ان کو علیحدہ سے آپ لکھ لیں، یہ علیحدہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے محل بحث میں۔ قائلین حجیت خبر واحد، وہ حضرات اس آیت مجیدہ سے 3 طریقے سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ حجیت خبر واحد پر دلالت کرتی ہے۔ پہلے وہ شروع کرتے ہیں آخری حصے سے، لعلہم یحذرون، لعل ظاہر حروف تمنی میں سے ہے، ترجی میں سے ہے۔ خوب، اب یہ طلب کے لیے آتا ہے، لیکن جب اس لعل کا متکلم اللہ تبارک و تعالی ہو تو وہاں ظاہر امید کا معنی تو ہوتا نہیں، رجا کا معنی تو ہوتا نہیں، وہاں تو میں نے گزارش کی کہ یہاں پر معنی ہوتا ہے مبعوضیت کا، محبوبیت کا۔ لعلہم یحذرون یعنی حاضر، تحذر، ڈرنا، یہ ہے کیا ہے، محبوب خدا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ آپ یہ تحذر ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پس جب یہ تحذر اس آیت مجیدہ کی روشنی میں محبوب الہی ہونا ثابت ہو گیا، چونکہ خود جو فرما رہا ہے لعلہم، امید کا معنی جو ہو نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے تحذر محبوب خدا ہے، تو جب محبوب ہو گیا تو پس نتیجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ جو محبوب خدا ہے وہ شرعاً واجب ہے، محبوب خدا ہو گیا، پس
واجب ہو گیا۔ کیوں جی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو محبوب خدا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، جو محبوب خدا ہے وہ واجب ہے، شرعاً بھی اور عقلاً بھی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، اس لیے جتنی چیزیں بھی آپ دیکھتے ہیں جو مصلحت پر مشتمل ہوتی ہے وہ محبوب الہی ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، جو مفسدہ پر مشتمل ہوتی ہے وہ مبغوض الہی ہوتی ہے، وہ حرام ہوتی ہے۔ اب جب خود فرما رہا ہے لعلہم یحذرون، تو اس کا مطلب ہے تحذر اس کو محبوب ہے۔ تو جب تحذر اس کو محبوب ہے تو اس کا مطلب ہے بس واجب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز محبوب ہے بس نتیجہ جو ہوگا کہ وہ ہو گیا واجب۔ آسان سی بات ہو گئی۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب فرماتے ہیں دوسرا، آسان سی بات کرتے ہیں پھر باقی باتیں ترجمے میں آ جائیں گی۔ اس لیے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ تحذر کا محبوب الہ ہونا یہ مقتضی وجوب ہے، مقتضی پایا جاتا ہے۔ تو مقتضی اس وقت اپنا اثر نہیں دکھاتا جب کوئی مانع موجود ہو، اور اگر مانع بھی کوئی نہ ہو فقط مقتضی ہو تو اثر دکھاتا ہے۔ یہ ہے محبوب خدا۔ بات سمجھ آ گئی تھی؟ پس جب محبوب خدا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے مقتضی وجوب موجود ہے اور مقابل میں کوئی مانع بھی نہیں ہے، تو پس یہ تحذر واجب ہے۔ اچھا جی، تحذر واجب ہے کس سے؟ جب کوئی منذر انذار کرے گا۔ منذر کب انذار کرے گا؟ جب اس نے تفقہ فی الدین حاصل کر لی ہوگی۔ تفقہ اس کو کیسے ہوگی؟ جب وہ اس کے لیے جائے گا۔ اب جب ایک شخص گھر سے نکلا، نافر کیا، تفقہ فی الدین کی، اس کے بعد اس نے انذار کیا، تو اب اس کا مطلب ہے تحذر اس پر واجب ہو گیا۔ تو پس منذر کا تحذر منذر کے انذار سے تحذر کا واجب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ منذر کا انذار بھی اس کے لیے کارآمد ہے۔ اب اگلی بات ہے کہ آیا وہ اس کا جو وہ ایک تھا یا دو تھے، بات یہ نہیں ہے۔ ایک نکلا، اس نے تفقہ کیا، تفقہ کے بعد انذار کیا، بس اس پر تحذر واجب۔ تو یہ تب واجب ہوگا نا کہ پہلے اس کے لیے انذار آئے گا۔ اب انذار میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کون ہو، پوری ترتیب سے۔ خوب، بہرحال یوں بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گیا کہ چونکہ لعل استعمال ہوا قرآن میں، یہ ہے محبوب، ہاں تحذر کا محبوب الہ ہونا ثابت ہو گیا۔ جب ثابت ہے تو اس کا مطلب ہے یہ واجب ہے۔ محبوب ہونا اور وجوب میں وہ ملازمہ کے قائل ہیں، خوب بعد میں بات ہوگی۔ دوسرا وہ کہتے ہیں اگر ایک بندے پر انذار تو واجب ہو اور تحذر واجب نہ ہو، لغویت لازم آئے گی کہ میرے اوپر تو واجب ہو کہ اس کو ڈراؤں، لیکن اس پر واجب نہ ہو کہ وہ ڈرے، تو پھر میرے ڈرانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ انذار اگر واجب ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیوں؟ وہ قصہ لولا سے شروع کرنا ہے۔ لولا نافرا، یعنی آدم نافر مبغوض ہے، نہ جانا قابل سرزنش ہے، قابل توفیق ہے۔ اس کا مطلب ہے جانا واجب ہے۔ تو کیوں واجب ہے؟ غایت کیا ہے؟ غایت یہ ہے کہ تفقہ کرے۔ تفقہ کیوں کرے؟ تاکہ انذار کرے۔ اچھا، اگر منذر انذار کرتا ہے اور اگلے بندے پر تحذر واجب نہ ہو تو اس کا انذار لغو ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس پر تحذر واجب۔
اب وہ منذر چاہے اس کا انذار علم آور ہو چاہے ظن آور ہو، اور بات تو ہماری وہی چل رہی ہے نا، لہذا اس پر تحذر واجب ہے، لہذا اگر وہ اگرچہ مفید ظن ہے لیکن پھر بھی واجب ہے، لہذا حجت ہے۔ تیسرا کہ یہ تحذر انذار کی غایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ انذار کیوں کرنا ہے؟ آخر وجہ انذار کی کیا ہے؟ بھئی اس لیے کرنا ہے لعلہم یحذرون، اس انذار کی غایت تحذر ہے، تو پس اگر انذار واجب ہے تو اس کی غایت بھی کیوں؟ چونکہ واجب کی غایت بھی واجب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ذرا ترتیب بنائیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 3 طریقے سے خبر واحد کی حجیت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ کون سی؟ حرف لعل کے استعمال بتاتا ہے کہ تحذر محبوب الہی ہے، تو پس جب محبوب ہے تو جو محبوب خدا ہے وہ واجب ہے۔ ایک نمبر 2، اگر منذر پر انذار واجب ہو اور تحذر واجب نہ ہو، لغویت لازم آتی ہے۔ نمبر 3، انذار کی غایت تحذر ہے اور واجب کی غایت بھی واجب ہوتی ہے۔ اب یہاں پورے اس کہانی میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ منذر، آیا منذر یعنی تواتر کی حد تک ہو، یعنی اس کا انذار مفید علم ہو یا مفید ظن ہو، ایسی کوئی بات یہاں پر نہیں ہے۔ لہذا خبر عادل اگرچہ مفید علم نہ بھی ہو، مفید ظن ہے، اور جب اس کو تحذر واجب ہے تو اس کو قبول کرے گا تو تحذر کرے گا نا، جب اس کو قبول نہیں کرے گا تحذر کہاں سے ہوگا؟ ورنہ لغویت لازم آتی ہے آخری۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ خبر واحد عادل حجت ہے اگرچہ وہ مفید علم نہ بھی ہو۔ وَيُشْكَرُ الْوَاجِ، جناب اخوند رحمہ اللہ ان حضرات کی ان ادلہ پر مطمئن نہیں ہیں، ان پر اشکال فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کیوں؟ بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ ہر وہ شے جو محبوب ہو وہ واجب بھی ہوتی ہے؟ محبوبیت اور وجوب کے درمیان ملازمہ نہیں ہے، لا شرعاً ولا عقلاً۔ ہمارے پاس بہت سارے موارد موجود ہیں کہ جہاں ایک فعل محبوب الہی ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ شبہ تحریمیہ ہو لیکن ہو بدویہ، وہاں پر حکم کیا ہے؟ احتمال حرمت ہے، لیکن چونکہ شبہ بدویہ ہے وہاں پر آپ اصالت البراءت جاری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ احتیاط کرتا ہے تو محبوب ہے لیکن واجب نہیں۔ محبوب ہے پھر بھی وہ جانتا ہے کہ احتیاط کرو۔ شبہ بدویہ ہے، شبہ وجوبیہ بدویہ، اب وہاں پر وہ اصالت البراءت جاری کرتا ہے، بساط جاری کر کے بجا نہ لائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر احتیاط کر کے بجا لاتا ہے تو احتیاط محبوب ہے لیکن واجب۔ تو پس جو پہلی دلیل تھی کہ چونکہ لعل استعمال ہوا اور اس سے تحذر کا محبوب الہ ہونا ثابت ہو گیا، چونکہ محبوب ہے لہذا واجب ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی محبوب ہونا اور واجب ہونا ان کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ایک جواب۔ دوسرا، آپ جو کہتے ہیں کہ جناب نفر ہونا ہے تفقہ کے لیے اور تفقہ ہونی ہے انذار کے لیے، اور انذار کا نتیجہ تحذر،
کیوں؟ چونکہ یہ ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یہاں کلام مطلق ہے، اس انذار میں یہ نہیں ہے، کوئی اور قید نہیں ہے کہ آیا ان کا اس منذر کا انذار مفید علم ہو یا مفید زن ہو، لہٰذا منذر کا انذار چاہے مفید زن بھی کیوں نہ ہو تو بھی اس پر تحذر واجب ہے، لہٰذا خبر واحد حجت ہے چونکہ یہ مفید زن ہے۔ تو اس کا جواب میں یوں فرماتے ہیں، اول تو بات یہ ہے کہ اطلاق کہاں سے سمجھا؟ بھئی اطلاق کے لیے مقدمات حکمت کا ہونا ضروری ہے۔ مقدمات حکمت میں سے ایک بات ہے کہ مولا مقام بیان پر ہو، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پر ذرا غور کرو، جو فرمایا جا رہا ہے آیت مجیدہ میں، ایک تو یہ کیا کہ تفقہ کے لیے کوش کرو، نکلو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس لحاظ سے تو یہاں اطلاق ہے، وہ چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، کوئی عربی اجمی، کوئی فلاں، مطلق سب کے لیے حکم ہے کہ تم نکلو۔ اس حد تک تو چلو مولا مقام بیان پر تھا، سب کے لیے حکم آ گیا کوش کا۔ لِيُنذِرُوا، انذار کا اطلاق آپ نے کہاں سے لیا؟ انذار کے اطلاق کو آپ نے کہاں سے لیا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ضروری نہیں کہ ایک منذر کے انذار سے سامع پر تحذر واجب ہو جائے نا۔ ہو سکتا ہے اس منذر نے بھی انذار کیا، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، بہت سارے، تو جب سب کے انذار جمع ہوں گے تو اس کے لیے بن جائیں گے، ہو جائے گا مفید علم۔ جب علم آ جائے گا پھر تحذر واجب ہو جائے گا۔ صرف ایک منذر کے انذار سے تحذر کا وجوب کہاں سے آ گیا؟ یہ میں نے مختصر کیا ہے، باتیں بہت ساری ہیں جو اس میں انشاءاللہ بھی ہم گزارش کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا آیت النافر، یعنی جن آیات کے ذریعے حجیت خبر واحد کو ثابت کیا گیا ہے ان میں سے ایک آیت یہ ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، پوری آیت مجیدہ کا جنجوں ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ خوب ہمارا محل شاید اس میں سے ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ربما یستجل بہا من وجوہ احدھا، جو لوگ اس سے حجیت خبر واحد کو ثابت کرتے ہیں وہ یوں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے اس کے آخری حصے سے او لعلہم یحذرون، وہ میں نے گزارش کر دی کہ حروف تعزیہ میں سے الاخر، وہ کہتے ہیں ان کلمۃ لعل، یہ کلمہ لعل ان کانت مستعملۃ علی التحقیق فی معناہ الحقیقی، کہ اگرچہ یہ اللہ اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوتا ہے، الگ تحقیق کا مطلب ہے کہ جو بات کہتے ہیں کہ نہیں کبھی یہ حقیقت میں استعمال ہوتا ہے، کبھی مجال میں ہوتا ہے، جبکہ ملا خند کا نظریہ بعض الفاظ میں تھا کہ نہ یہ فقط ایک ہی معنی اور وہ معنی حقیقی ہے۔ خوب کہ یہ استعمال ہوتا ہے اپنے معنی حقیقی میں، اور اس کا معنی حقیقی کیا ہے؟ الترجی الایقائی الانشائی، یعنی امید کرنا، امید کرتا ہوں کہ ایسا ہو جائے، شاید کہ ایسا ہو جائے، یہ ہو گیا امید، اور ایقائے انشائی کہ ایسا ہو جائے، اس کی ہونے کی امید کرنا، ایک ہی اس کا معنی ہے، اب چاہے اس کو ہم استعمال کریں چاہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ خوب اِلَّا أَنَّ الدَّاعِيَ إِلَيْهِ، یہ بات سے الفاظ میں گزرا تھا
کہ معنی ایک ہی ہوتا ہے، دوائی مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں کہ اس کے معنی مختلف ہوں اور پھر مشترک معنوی یا لفظی بن جائے کہ ایک معنی یہ ہے ایک معنی، وہ کہتے ہیں معنی ایک ہوتا ہے، دوائی مختلف ہوتے ہیں، کبھی اس دوائی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ علیحدہ. خوب، لیکن آگے فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اللہ اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا معنی حقیقی وہی ترجیح کا ہے، یعنی امید ایقا کی کہ شاید ہو جائے یا ہو جائے، امید کرنا. الا ان الداعی الیہ، لیکن ہم لوگ جب لعل استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس سے جاہل ہوتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، تو اس لیے لعل استعمال کرتے ہیں کہ شاید ہو جائے، امید ہے کہ ایسا ہو جائے، امید ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ ہوتا ہے ہماری جہالت کی بنیاد پر. لیکن ان داعی الیہ حیث یستحیل فی حقہ تعالی ان یکون هو الترجی الحقیقی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی نسبت یہاں لعل کا معنی حقیقی، جو حقیقی امید ہے کہ شاید ہو جائے یا امید ہے کہ ہو جائے، خدا کے لیے یہ محال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جہالت نہیں، وہاں علم عین ذات ہے. ہم جب امید کی بات کرتے ہیں تو اپنی جہالت اور عدم علم کی بات پر، وہاں تو ایسا ہے نہیں، لہذا ترجیح حقیقی کا معنی تو وہاں ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں یہاں ہوگا بلکہ کانا، تو پھر اللہ نے یہ کیوں لعل استعمال کیا جب وہاں جہالت ہے ہی نہیں، عدم علم ہے ہی نہیں، امید کا معنی ہے ہی نہیں حقیقت والا. فرماتے ہیں بلکہ وہ استعمال ہوا محبوبیت التحذر عند الانذار، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے لعل کے بعد جو استعمال فرمایا، اس لعل کے ذریعے یہ بیان فرما چاہتا ہے کہ لعل کے بعد جو ہے یہ میرا محبوب ہے. لعلکم تتقون، یعنی تقوی میرا محبوب ہے. لعلکم تفلحون، یعنی فلاح میرا محبوب ہے. یہ بات اس کی ہو رہی ہے. لعلہم یحذرون، یعنی تحذر اس کا محبوب ہے کہ جب منذر انذار کرے، تحذر میرا محبوب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے فرماتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَ مَحْبُوبِيَّتُهُ، اب جب تحذر کا محبوب الہ ہونا ثابت ہو گیا، وہ چونکہ لالا کے بعد آیا لہذا اس کا مطلب یہ محبوب ہے. ثابت وجوبہ شرعاً، تو اس کا مطلب ہے تحذر کا وجوب بھی ثابت ہو گیا شرعاً. دوبارہ غور کریں، اذا ثبت محبوبیتہ، یعنی اس کی ضمیروں کو یوں پلٹانا ہے، اذا ثبت محبوبیت التحذر وجب ثبت وجوب التحذر، کہ اگر تحذر کا محبوب ہونا ثابت ہو گیا تو اس کا شرعاً وجوب بھی ثابت ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک محبوبیت الہی اور وجوب کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے. کیوں؟ لعدم الفاصل، یعنی لعدم القول کیا ہے؟ لعدم الفاصل، یعنی اجماع مرکب کے ذریعے اگر محبوب ہے تو واجب ہے، اور اگر واجب نہیں تو اس کا مطلب ہے محبوب بھی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ شے محبوب ہو اور واجب نہ ہو، ایسا نہیں ان کے نزدیک. اور اسی طرح فرماتے ہیں یہ تو شرعاً واجب ہو گیا، وعقلاً، حتیٰ کہ یہ تحذر نہ فقط شرعاً بلکہ عقلاً بھی واجب ہو گیا. اچھا جی، وہ کیسے؟ فرماتے ہیں وہ اس لیے لِوُجُوبِهِ مع وجود ما یقتضی ہو. ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں کیوں؟
عقلاً یعنی تحذر عقلاً بھی واجب ہے، لوجوب ہی چونکہ واجب ہے، ما وجود المقتضی، مقتضی کیا تھا؟ احتمال عقاب کہ یہ واجب ہو، اور دفع عقاب محتمل عقلاً واجب ہے، کیونکہ جو احتمال عقاب تھا اور اس کا دفع کرنا عقلاً واجب ہے، لہذا یہ عقلاً بھی واجب ہے تحذر، اور شرعاً بھی واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وعدم کدھر گیا؟ وعقلاً لوجوبہ مع وجود ما یقتضیہ، ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب۔ وعدم حسنہ، اور لیکن ما وجود ما یقتضی ہے، وعدم حسنہ، اگر مقتضی موجود ہو تو عقل کیا کہتا ہے؟ یعنی مقتضی کیا تھا؟ احتمال عقاب تعذر پر، اب عدم تعذر پر جو احتمال عقاب تھا، ایک مقتضی موجود ہے تو اس کا مطلب عقلاً واجب ہے، اور اگر مقتضی نہیں تو پھر تعذر واجب بھی نہیں ہے۔ بل عدم و امکان ہی بدون، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحذر کے امکان کے بغیر وجود مقتضی ہو ہی نہیں سکتا، تحذر ممکن ہوگا تو ہوگا پس اگر مقتضی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے تحذر محبوب، اور جب محبوب ہے تو عقل کہے گا کہ یہ واجب ہے۔ اچھا جی، وثانیہا، آگے فرماتے ہیں دوسرا طریقہ استدلال اس آیت سے وہ یہ ہے کہ لما وجب الانذار، بندے پر، اس شخص پر انذار کیوں واجب ہے؟ جواب ہوگا لکونہ غایتاً، اس لیے کہ یہ غایت ہے کس کی؟ للنفر الواجب، کہ اس پر نافر واجب تھا۔ نافر کہاں سے واجب ہو گیا؟ ہم نے کہا تھا لولا نافرا، یعنی آدم نافر مبغوض ہے، قابل سرزنش ہے، قابل توفیق ہے، تو اس کا مطلب ہے نافر واجب۔ اب نافر واجب تھا کس لیے؟ تفقہ کے لیے، تو اس کی غایت کیا ہے؟ اس کی غایت تھی انذار، پوری توجہ، لما واجب الانذار، اب ذرا عبارت پہ توجہ دینا کہ انذار واجب ہو گیا، کیوں جی؟ لکونہ غایتاً للنفر الواجب، چونکہ یہ نافر للتفقہ واجب کی غایت ہے، کما ہوا قضیت کلمہ لولا، اس لیے کہ نافرا فعل ماضی لولا حرف تحذیر کے بعد آیا ہے، اور حرف تحذیر اگر ماضی پر داخل ہو تو اس کا مطلب ہے بعد والے فعل کو انجام نہ دینا قابل سرزنش ہے، قابل سزا ہے، تو پس نافر واجب ہو گئی، نتیجہ تفقہ واجب ہو گیا، غایت تفقہ واجب ہے، کیوں واجب ہو گئی؟ تو اس کی غایت کیا تھی؟ انذار، پس انذار بھی واجب ہے۔ پس جب انذار واجب ہو گئی، انذار اس لیے انذار واجب ہے چونکہ یہ اس نافر کی غایت ہے، تو جب انذار واجب ہے تو آگے فرماتے ہیں واجب التحذر، اگر انذار واجب ہے تو تحذر بھی واجب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر انذار تو واجب ہو، میرے اوپر تو واجب ہو کہ اس کو انذار کروں، اور اس پر تحذر واجب نہ ہو، لغا وجوبہ، تو پھر انذار کا وجوب بھی لغو ہو جائے گا، بے معنی ہو جائے گا، بے فائدہ ہو جائے گا، جس کا کوئی فائدہ عملی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تحذر، اگر تحذر کے وجوب کے قائل نہیں ہوتے تو انذار سے لغویت لازم آتی ہے، اور لغویت سے تب بچ سکتے ہیں کہ ہم تحذر کے وجوب کے قائل ہوں۔ ثالثھا، تیسرا ان کا طریقہ استدلال، تیسرا طریقہ استدلال کہ جس سے یہ ثابت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہو
جو الا غایا للانذار الواجب، یا انہو جعل، اگر فاعل اللہ تبارک اللہ نے اس تحذر کو انذار واجب کی غایت قرار دیا، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کس کے لیے؟ غایت کیا ہے؟ کیوں انذار کریں؟ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، یعنی انذار واجب کی غایت ہے تحذر، اور طے ہے کہ واجب کی غایت بھی واجب ہوتی ہے، پس اگر انذار واجب ہے تو تحذر بھی واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان تینوں چیزوں کو جب ملائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ تحذر محبوب خدا ہے۔ اگر تحذر کے وجوب کے قائل نہیں ہوتے تو لغویت لازم آتی ہے، چونکہ تحذر ایک واجب کی غایت ہے لہذا واجب ہے۔ اب اس سارے پیرے میں کہیں پر بھی کوئی علم و ظن کے کسی فرق کی بات نہیں ہوئی۔ ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے، کوچ کرتا ہے، وہ جا کے وہاں سے احکام تفقہ فی الدین کرتا ہے اور واپس آ کر اپنے اہل کو وہ انذار کرتا ہے، تو پس ان پر تحذر واجب ہے۔ تحذر کیا ہوگا؟ یعنی اس کی بات کو مانیں۔ جب اس کی بات کو مانیں گے، حالانکہ وہ مفید ظن ہے، مفید علم تو نہیں ہے، اور یہی ہمارا محل لباس ہے کہ خبر واحد حجت ہے ولو مفید ظن ہے۔ یہ انہوں نے 3 دلیلیں دی۔ وَيُشْكَلْ، شیخ اعظم شیخ اخوند رحمہ اللہ اس پر اشکالات فرماتے ہیں، تو جوابات میں میرا خیال ہے ہمیں کافی وقت لگ جائے گا، تو انشاءاللہ جوابات پھر اگلے درس میں علیحدہ سے کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔